اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ عشر کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جسم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور جسم کے متعلق بھی اور مال کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اقتصادیات کا ایک پورا نظام ہے۔ اسی اقتصادیات کے نظام کا ایک جز عشر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال کے لیے ایسے احکام مقرر فرمائے ہیں کہ مال کسی ایک انسان کے پاس نہ رہے، بلکہ مال گردش کرتا رہے۔ اس کے دو فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عشر، فطرانہ وغیرہ ادا کرتا ہے تو اس سے مستحق لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر دو فائدے یہ ملتے ہیں کہ ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت پکی نہیں ہوتی، اور اگر دل کے اندر مال کی محبت پکی ہو جائے، مال کی محبت اللہ کے حکم کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے، تو پھر انسان اپنے تخلیقی مقصد کو بلا دیتا ہے اور مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر یہ ایک اقتصادی نظام رکھا ہے، اسی نظام کا ایک جز عشر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ایک جز ہے، قربانی بھی ایک جز ہے، فطرانہ بھی ایک جز ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے مطلق احکام جو اللہ رب العالمین نے مال کے متعلق بیان فرمائے ہیں، ایک دو ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحق لوگوں کو اس مال میں سے دو جو مال اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ رب العالمین نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت طلب کرو، آخرت تلاش کرو، یعنی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک آیت میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ انسان زمین میں بوتا ہے تو اس ایک دانے سے ایک درخت، ایک تنا نکلتا ہے، اور اس تنے پہ 7 خوشے اگتے ہیں،
اور ہر خوشے کے اوپر اللہ رب العالمین 100 دانے لگا دیتے ہیں، تو اس طرح اس ایک دانے کو جو آپ نے زمین میں بویا تھا، اس ایک دانے کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو 700 دانے عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ 700 کی حد تو تمہیں سمجھانے کے لیے تھی، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ 700 ایک کے بدلے میں 700 ہی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کے اخلاص اور تقوی کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے 700 گنا سے بڑھا کر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عشر کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے حلال پاکیزہ رزق کمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اللہ کی حد سے آگے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس زمین کی پیداوار پر کتنا عشر دیا جائے گا؟ ایسی زمین جو بارش سے سیراب ہوتی ہے یا قدرتی چشمے سے سیراب ہوتی ہے، یا جس کو سیراب کیا ہی نہیں جاتا، تو ایسی فصل کے اوپر عشر کی مقدار 10% یعنی 10واں حصہ ہے، اور ایسی فصل جس کو کنویں سے سیراب کیا جاتا ہے یا کوئی اور ایسی محنت مشقت کر کے اور خرچہ کر کے اس کو سیراب کیا جاتا ہے یا ٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے، تو ایسی زمین کا عشر پھر نصف رہ جاتا ہے، یعنی اس کا 20واں حصہ عشر کے طور پر دینا ہوتا ہے۔ تو جس فصل کو سیراب کرنے کے لیے خرچہ آتا ہے، ایسی فصل کا 20واں حصہ عشر دیا جاتا ہے، اور ایسی فصل جس کو سیراب کرنے کے لیے خرچہ اور محنت نہیں کی جاتی، بارش کے پانی سے یا قدرتی چشمے سے یا پانی دیا ہی نہیں جاتا، تو ایسی فصل کا عشر 10% ہوتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے راوی حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کے اندر یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ عشر کے واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو عشر دینے والا ہے وہ آدمی مسلمان ہو، جو پیداوار حاصل کرنے والا ہے زمین سے وہ مسلمان ہو، کیونکہ عشر ایک عبادت ہے اور عبادت کا مکلف مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین سے پیداوار حاصل ہوئی ہو، یعنی اگر کسی آدمی کی زمین ہے اور اس نے ویسے ہی خالی چھوڑ دی، کوئی چیز کوئی فصل اس نے اگائی ہی نہیں، تو پھر ایسی زمین پر عشر نہیں ہوگا، کیونکہ عشر پیداوار پر آتا ہے۔ یا کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز اگائی اور پھر کاشت کرنے کے بعد لاپرواہی کی اور وہ ضائع ہو گئی، تو پھر بھی عشر نہیں ہوگا۔ یا انسان نے خود پوری محنت کی لیکن قدرتی آفت سے اس کی وہ ساری فصل ضائع ہو گئی، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، تو ایسی فصل کا بھی عشر نہیں ہوگا۔ تو عشر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ پیداوار انسان اپنے قبضے میں کر لے، پیداوار لے لے۔
تیسری چیز، عشر ایسی فصل سے دیا جائے گا جو عام طور پر عادتاً انسان اپنے نفع کے لیے اگاتے ہیں۔ اگر کسی زمین میں خودرو گھاس ہے تو اس پر عشر نہیں ہے، خودرو درخت ہیں تو اس پر بھی عشر نہیں ہے، لیکن یہ گھاس اور درخت اس نے خود پیداوار کے لیے لگائے ہیں تو پھر ان کے اوپر عشر ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ زمین عشری ہو، خراجی نہ ہو۔ ایک قسم کی زمین کو عشری زمین کہا جاتا ہے اور دوسری کو خراجی۔ تو خراجی اور عشری زمین میں فرق یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے کوئی غیر مسلم علاقہ فتح کیا یا صلح کے ساتھ ہی اس علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہاں کی جو زمین ہے وہ غیر مسلموں کے پاس ملکیتی حقوق کے ساتھ رہی تو پھر وہ خراجی زمین ہوگی۔ اگر کوئی علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا اور ان کی صلح اس شرط پر ہو گئی کہ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے دین کے مطابق عبادت کریں گے اور یہ زمین بھی انہی کی رہے گی، انہی کے قبضے میں رہے گی، تو پھر ایسی زمین خراجی زمین ہوگی، عشری نہیں ہوگی۔ یا مسلمانوں نے جہاد کر کے کوئی علاقہ فتح کیا اور وہاں کی جو زمین تھی وہ غیر مسلموں کی تھی اور جو حاکم وقت تھا اس نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ زمین کفار کو ہی واپس لوٹا دی، مجاہدین میں تقسیم نہیں کی، تو یہ زمین بھی خراجی زمین ہوگی۔ یعنی ایسی زمین جس کے ملکیتی حقوق غیر مسلم کے پاس ہوں تو وہ خراجی زمین ہوتی ہے، اور ایسی زمین جس کے ملکیتی حقوق مسلمانوں کے پاس ہوں تو وہ عشری زمین ہوتی ہے۔ تو چوتھی شرط عشر کے لیے جو ہے وہ زمین کا عشری ہونا ہے۔ اگر زمین خراجی ہوگی تو اس پہ خراج لیا جائے گا، عشر اس پہ دینا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ عشر کے مصارف کون سے ہیں؟ تو عشر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے مال میں جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مالک بنانا ضروری ہے، ایسے ہی عشر بھی جس کو دے رہے ہیں عشر کا مالک بنانا اس کو ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح اگر زکوٰۃ آپ نے غیر مستحق آدمی کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر عشر بھی کسی غیر مستحق آدمی کو دے دیا تو عشر بھی ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ عشر کے مال کا مستحق آدمی کو مالک بنائے بغیر کسی ادارے کو، کسی ٹرسٹ کو دے دینا، اس سے بھی عشر ادا نہیں ہوگا، مستحق آدمی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر عشر ادا کرنے والا خود مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اپنا عشر رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی مفتہ بہی قول یہی ہے کہ ایسا آدمی اپنا عشر خود اپنے پاس نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے مستحق آدمی کو عشر کے مال کا مالک بنائے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عشر خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی پیداوار سے عشر تو ادا نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کا وہ اہتمام کرتا ہے تو وہ صدقات اور خیرات اس کے عشر کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ عشر ادا نہ کرنے کا اس کو اپنی جگہ گناہ ہوگا اور صدقات اور خیرات کا ثواب اپنی جگہ ہوگا۔ عشر علیحدہ سے ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ عشر تب ہی ادا ہوگا جب آپ عشر کی نیت سے مال ادا کریں گے۔ عشر اور زکوٰۃ میں 5 طرح سے بنیادی فرق ہے۔ پہلے نمبر پر
زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور عشر کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے کم از کم مال کا مالک ہونا اور اس کی مقدار شریعت نے مقرر کر دی ہے، اور عشر کی پیداوار کی کم از کم کوئی بھی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی۔ البتہ اتنی بات کی علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیداوار 1.25 کلو سے کم حاصل ہوئی ہے تو پھر وہ عشر سے مستثنا ہے۔ عشر اور زکوٰۃ کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور عشر کے اندر مال کے اوپر یا پیداوار کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن آپ کھیتی کو کاٹ رہے ہیں اسی دن ہی آپ عشر ادا کریں۔ تو اس کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد اس مال کا سال آپ کے پاس لینا یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پیداوار کسی زمین سے یا کسی پھل کی پیداوار سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ حاصل ہوتی ہے تو جتنی دفعہ آپ کو پیداوار حاصل ہوگی اتنی دفعہ عشر واجب ہوگا۔ اگر آپ کو 2 دفعہ پیداوار ہوتی ہے تو دونوں پیداواروں پر عشر واجب ہوگا، 3 دفعہ ہوتی ہے تو 3 دفعہ آپ پر عشر واجب ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے انسان کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن عشر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی مجنون دیوانے کی ملکیت میں کچھ زمین ہے، اس سے کچھ پیداوار حاصل ہو رہی ہے، تو جو اس کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیداوار سے وہ عشر ادا کرے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ پر جو قرض ہوتا ہے اس قرض کو اپنے مال میں سے نکال لیا جاتا ہے، پھر باقی مال پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے، آپ پوری کی پوری پیداوار پر عشر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے نقد ہیں اور اس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو جب وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ 10 لاکھ جو اس کے اوپر قرض ہے یہ علیحدہ کر لے گا اور 40 لاکھ پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی پیداوار 50 لاکھ کی ہے تو اور 10 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ 10 لاکھ کی پیداوار کو اوپر سے ختم کر دے اور 40 لاکھ کی پیداوار کے حساب سے وہ عشر ادا کرے۔ عشر میں یہ نہیں ہے، بلکہ عشر پوری کی پوری پیداوار کا ادا کرنا ضروری ہے، اس سے قرض کو نہیں نکالا جائے گا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک دفعہ دی جاتی ہے، اور پھر جب دوسرا سال آتا ہے تو دوبارہ دی جاتی ہے، تیسرا سال آتا ہے تو تیسری دفعہ دی جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کے پیسے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی ایک سال گزرے گا تو وہ ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر دوسرا سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، تیسرا سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن عشر کے اندر یہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو پیداوار حاصل ہوئی ہے اور اس نے ایک دفعہ اس پر عشر ادا کر دیا اور وہ اس پیداوار کو دوسرے سال بھی استعمال کرتا ہے تو دوبارہ سال گزرنے کے بعد عشر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی پیداوار ہے کہ وہ 3، 4 یا 5 سال تک اس کو استعمال کر رہا ہے تو 3، 4 یا 5 سال استعمال کرتا رہے، لیکن اس پر عشر صرف ایک دفعہ ہی ادا کرے گا۔ جبکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ حولان حول جیسے ہی 1 سال پورا ہوگا، اگر وہ نصاب کا مالک ہے
تو اسی مال کے اوپر جس پر اس نے پچھلے سال زکوٰۃ ادا کی تھی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ بنیادی فرق تھے زکوٰۃ اور عشر کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔